اب اسی کو دیکھیے آج سائنس والوں نے ایک آلہ بنا دیا اس اصول کے تحت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ اہل قبور بھی عذاب قبر کی اذیت اور شدت سے چیختے چلاتے ہیں, اور یہ اتنی بھیانک اور شدید چیخ ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی ایک حدیث میں کہا کہ اگر لو اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر ما اسمع, کہ اگر ایسا نہ ہو کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تمہیں عذاب قبر کی وہ چیخ و پکار تمہیں بھی سنا دے جو میں سنتا ہوں. اب دیکھیے کہ اللہ کے رسول بھی انسان ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں سنا دیا. اللہ کے رسول انسان ہے لیکن قبر والوں کے عذاب کو, دو قبروں سے گزرے وہاں ان کو عذاب دیا جا رہا ہے, آپ کو دکھا دیا. تو اللہ جس کو چاہتا دکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب چاہا تو نماز میں آپ آگے کی طرف آپ کا چہرہ ہے لیکن پیچھے کی طرف بھی آپ کو دکھا دیا کہ میں اپنے آگے کی طرف, آپ نے کہا کہ میں آگے جس طرح دیکھتا ہوں پیچھے بھی. اس سے بریلیوں نے یہ استدلال کر لیا کہ یہ آپ کی مستقل ایک خصوصیت ہے. نہیں, یہ اللہ کی مشیت پر مشتمل بات تھی. جب اللہ نے چاہا ایسا کیا دکھایا, ورنہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد صحابہ سے پوچھا کہ کس نے نماز کے درمیان الحمدللہ کہا, چھینک اور کھانسی آنے پر, چھینکانے پر الحمدللہ کس نے کہا, کس نے جو ہے یہ کلمات کہے تھے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. تو ایک صحابی نے کہا میں نے. اگر آپ اس وقت بھی پیچھے دیکھ رہے تھے تو آپ نے سوال کیوں کیا؟ یعنی اس وقت آپ نے نہیں دیکھا. ایسے اور بھی کئی مواقع ہیں. بہرحال میں یہاں آواز کی بات بیان کر رہا ہوں کہ ان حدیثوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اور جن عذاب قبر کی آواز نہیں سنتے, لیکن اسی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جانور سنتے. کیا پیاری بات ہے. اور دیکھیے یہ علم, شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کی بات یاد آ گئی کہ جادو ٹونے پھونک جھاڑ والے جو آج کل الٹے سیدھے تاثیر کی بنیاد پر استدلال کرتے ہیں غلط چیزوں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے, کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ قبروں پر کوئی فرق نہیں پڑتا یا ان کے اندر کوئی طاقت اور اثر نہیں ہوتا. ہمارے گھوڑوں کو جب پیٹ کی تکلیف ہوتی ہے تو ہم ہمارے گھر سے قریب, استبل سے قریب جو ہے نصیریوں کا ایک قبرستان ہے. ہو سکتا ہے واقعی میں کچھ تفصیل میں بیان میں تھوڑا فرق پڑے, لیکن واقعہ فی نفسہ ہی علامہ ابن تیمیہ سے منقول ہے. تو ہم ان کو نصیریوں کے قبرستان میں, کچھ نصیریوں کی قبریں ہیں, وہاں لے جاتے ہیں. اب وہ وہاں جانے کے بعد وہ گھوڑے ٹھیک ہو جاتے ہیں. ہم نے یہ تجربہ کیا, کئی مرتبہ بارہا تجربہ کیا. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ان سے پوچھا کہ تم نے کبھی غور کیا ہے کہ جب تم ان گھوڑوں کو وہاں لے جاتے ہو تو وہ بدکتے ہیں, اچھلتے ہیں, بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں؟ کہا ہاں یہ تو ہوتا ہے. کہا اس کے بعد انہیں پاخانہ بھی ہوتا ہے؟ کہا ہاں پاخانہ ہوتا ہے, اور اس کے بعد وہ مطمئن اور ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا کہ جن اہل قبور کے قبرستان میں آپ انہیں لے جاتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نصیری تھے, ہو سکتا ہے وہاں ان کو اور کچھ دوسرے لوگوں کو یا جسے بھی عذاب قبر ہوتا ہو, اور عذاب قبر کے نتیجے میں وہ چیختے چلاتے ہوں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان اور جن اسے سنتے نہیں ہیں, لیکن ان کے علاوہ سب سنتے ہیں. اب آپ کا گھوڑا تو اس چیخ پکار کو سنتا ہے, اس سے وہ دہشت زدہ ہوتا ہے, اور اس دہشت کی بنیاد پر بدکتا ہے, بھاگنے کی کوشش کرتا ہے, اور اسی دہشت میں اس کے پیٹ سے جو ہے وہ جلاب ہوتا ہے, پاخانہ ہوتا ہے, اسہال ہو جاتا ہے. اور اسہال جب ہو جاتا ہے تو اس کو پیٹ میں آرام محسوس ہونے لگتا ہے, اور تم کہتے ہو کہ وہاں جانے سے اچھا ہوا. تو دیکھیے کہ اس چیخ و پکار کو سن کر ممکن ہے اس کے اوپر یہ اثر مرتب ہوتا ہو. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بات جو حدیث میں کہی گئی, جو ابن تیمیہ کے واقعے میں نے ذکر کی, یہ آج سائنس مانتا ہے کہ ایک خاص کلو ہرٹز کی آواز کو انسان, جن سن سکتے ہیں. جنوں کی چھوڑیے, انسانوں کو ہم دیکھتے ہیں, انسان سن سکتا ہے, اس سے زیادہ یا کم نہیں سن سکتا. ایک خاص فاصلے تک ایک خاص آواز کو سن سکتا ہے, اس سے آگے تک نہیں سن سکتا. کتنی واضح چیز ہے یہ, ہے نا. اب سلیمان علیہ السلام, اب یہی بات کہ مردہ جو سنتا نہیں ہے, جب اللہ تعالیٰ نے چاہا غزوہ بدر کے قلیب میں اللہ کے رسول نے ان سے خطاب کیا کہ کیا تم نے وہ چیز پالی جو تم سے تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا؟ ہم نے تو وہ چیز پالی. عمر فاروق نے کہا کہ وہ تو مردے ہیں. کہا اس وقت تمہاری تم سے زیادہ وہ سن رہے ہیں. اس وقت سن رہے ہیں مطلب اللہ سنا رہا ہے, مردے سنتے نہیں ہیں. یہ بالکل صاف بات. اللہ تبارک تعالیٰ جب مردے کو دفن کر کے اس کے متعلقین واپس لاٹتے ہیں تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کے پیروں کے چاپ, جوتوں کی چاپ کو وہ سنتا ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ اسے سناتا ہے عبرت کے طور پر, نصیحت کے طور پر, کہ جن کے بیچ تھا وہ تجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں, تیرے ساتھ اب صرف تیرا عمل ہے, وہی کام آنے والا ہے, تیرا ایمان اور عمل. چنانچہ یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ سنانا اور نہ سنانا یہ تو اولاً بنیادی طور سے اللہ کی قدرت میں ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے
یہ سلیمان علیہ السلام کو چاہا تو چونٹی کی آواز اور اس کی بات، نہ صرف آواز سنائی بلکہ اس بات کو سمجھایا بھی، چونٹیوں کی باتیں، کیڑے مکوڑوں اور پرندوں چرندوں کی باتیں.